اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، بہت سی ذمہ داریوں کو اس پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچایا ہے۔ امید نہیں بلکہ یقین کرتے ہیں کہ اب ہم سب مل کر کے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ اسلام واقعی صرف سن کر کے خوش ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کا نام ہے، اور عمل کے ذریعے ہی انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ جہاں عزاداری کے سلسلے سے بہت سے لوگوں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے، آج کی گفتگو کا آغاز خواتین کی یہ ذمہ داریاں کیا ہے عزاداری کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے کچھ اس پہ بات کرنا ہے، اور پھر کچھ ایسی باتوں کو ہم انشاءاللہ آج اٹھائیں گے کہ جس کی بنا پہ، جس کی زیادتی کی بنا پہ کبھی کبھی معاشرے میں تکلیف ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانیاں ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سے کیسے بچا جائے، اور اسی سب چیزیں کیا ہے آپ سنتے جائیے، انشاءاللہ سمجھتے جائیے۔ آئیے سب سے پہلے روبرو کراتے ہیں علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس سیریز کا یہ آخری ایپیسوڈ ہوگا۔ خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں عزاداری کو دیکھتے ہوئے؟ خواتین کی ذمہ داریوں میں مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہی خواتین ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے کچھ کم نہیں ہیں۔ جی۔ لیکن چونکہ خواتین کو اللہ نے خانوادے میں، فیملی میں، خاندان میں وہ جگہ دی ہے کہ وہ مؤثر زیادہ ہیں، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہوں گھر میں، باپ، ماں۔ میں اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اسلام سے دور ہو گیا ہے، ورنہ اسلام نے بیٹی کو سبب رحمت قرار دیا ہے اور محبت بے شک کا مرکز بنایا ہے۔ بیٹی کی حیثیت سے بھی مؤثر ہے، لیکن جب وہ بیوی بنتی ہے تو پھر وہ بہت مؤثر ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ماں بنتی ہے تو اگلی نسلوں میں اس کا اثر چلا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جو معاشرہ وجود میں آتا ہے، جو گھر چلتا ہے، جو بچے پلتے بڑھتے ہیں، جو فیملی بنتی ہے، اس میں ماں کا کردار باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک ہر وقت اسی کا سایہ اثر اور سایہ ہے، جی۔ باپ کبھی کبھی ہے۔ ماں پیٹ میں لے کے جو گھومتی ہے بچے کو، تو اللہ اکبر یا حسین کی صدائیں وہاں پہنچتی ہیں۔ ہاں بے شک۔ باپ کے ساتھ نہیں گھومتا بچہ، ماں کے ساتھ گھومنا شروع کر دیتا ہے، اور ولادت کے بعد بھی گود ماں میں ہی بھی اسی کے ساتھ۔ پاس رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ اس وقت آوازیں پہنچنے سے کیا ہوتا ہے، تو میں صرف اتنا یاد دلاؤں گا کہ پیدا ہوتے ہی جو مستحبات ہیں ان میں یہ ہے کہ داہنے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت۔ ابھی تو یہ اردو بھی نہیں جانتا، صحیح بات۔ مادری زبان بھی نہیں جانتا، اسے قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ اذان و اقامت میں کیا ہے؟ توحید، رسالت، ولایت جی کا پیغام دینے کے بعد دعوت عمل ہے، بہترین عمل کی طرف بلایا گیا۔ تو اذان و اقامت مجموعاً دو کام کرتی ہیں، دعوت عقائد کا بیان کرتی ہے، عقائد کا اعلان کرتی ہے، بنیادی عقائد کو پہنچاتی ہے، پھر دعوت عمل دیتی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے، ہم جسے رسم بنا کے رکھ دیا ہم نے، اصل میں تو پہلے ہی دن کانوں میں ایسی آواز ڈال دو، اس کا مطلب وہ آواز رہے گی، چاہے ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چل پایا ہے، چاہے سائنس نہیں پکڑ پائی ہے۔ اگر یہ مذہب کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آواز جو کان میں جا رہی ہے یہ رہے گی، اور اس کے فوائد میں کہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ بے شک۔ پہلی آواز حق کی آواز پہنچاؤ۔ جی تو یہ کام ماں کرتی ہے، جیسی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچیں گی ویسے وہ پلے بڑھے گا، جو مناظر دیکھے گا۔ بطن مادر میں جب بچہ ہو تو روایات کے مطابق ارد گرد کا ماحول بھی مثبت ماحول ہونا چاہیے، بلکہ آج کل کی جو سائنس ہے وہ بھی کہہ رہی ہے۔ صحیح بات۔ تو ماں کا کردار زیادہ ہے۔ بے شک۔ پھر عزاداری کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بچے پہلے ماں کے ساتھ جانا شروع کرتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے کہ باپ کی انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ مجلسوں میں جاتے ہیں، تو پہل تو ادھر سے ہو گئی۔ جی۔ اور مؤثر بھی ماں زیادہ ہے۔ خدا نخواستہ جن گھروں میں ماں باپ پہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور دونوں بچوں کو اپنا بنانے میں لگتے ہیں تو زیادہ کامیاب ہمیشہ ماں دکھائی دیتی، باپ کامیاب نہیں دکھائی دیتا۔ تو عزاداری کے معاملے میں بھی پھر اس کا کردار بڑھ گیا،
لہذا خواتین کردار زیادہ ہو گیا. وہ کسی کی بیٹی ہیں ان کو متاثر کریں گی، کسی کی بیوی ہے ان کو متاثر کرے گی، کسی کی ماں ہے ان کو متاثر کرے گی، لہذا ان کا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور یہی چیزیں جو ذمہ داریاں سب کی ہیں ان کی بھی ہیں، لیکن وہ نتیجہ زیادہ حاصل کر سکیں گی انہیں ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں. اور پھر اس کے بعد ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ اجتماع ہے، مذہبی اجتماع، حسین کے نام کا اجتماع. ہمارے یہاں آمد و رفت، نشست و برخاست، گفتگو، ہر چیز یہ دیکھا ہے کہ حسینی ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ کنیزان حضرت زینب ہوں اور چاہے وہ غلامان سید الشہداء ہوں. مجلس میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، جو کچھ بھی ہے وہ یہ ظاہر کرے کہ حسینی ہے، اور کہیں سے کوئی انگلی اٹھانے کا کسی کو موقع نہ ملے. یہ دھیان بھی دونوں کو رکھنا ہے، لیکن اس میں بھی خواتین کا حصہ زیادہ ہے. وہ خود بھی سنبھل کے جائیں گی اور اپنے گھر والوں کو بھی سنبھال سکتی ہیں. جی آقا، چلیے بہت شکریہ. ایک سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کون ہے جی دوسرے لوگ، یہاں تو سارے اپنے لوگ ہیں. لیکن یہ اپنے آپ میں بڑی حقیقت ہے کہ اپنے لوگ ضرور ہیں، لیکن یہ موبائل اور اس میں وہ کیمرہ اور اس میں وہ ریکارڈنگ اور پھر یہ سوشل میڈیا، تبرہ جو انسان اکثر استعمال کرتا ہے اپنی مجالس میں، اور وہ لوگ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ آج تو بس وہی جو جملہ آپ نے استعمال کیا اچھا توڑا دیا، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور پھر وہ دلیل دیتے ہیں کہ تبرہ بھائی جوز ہے. بعض الفاظ ہماری زبان پہ آ رہے ہیں اور ان کا کچھ مفہوم ہے جو ہمارے دماغ میں ساتھ ساتھ آ رہا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ ان الفاظ کا وہ مفہوم مذہب میں نہ ہو جو ہمارے دماغ میں ہے. جی فروع دین میں، واجبات میں جو اہم ترین واجبات ہیں انہیں فروع دین کے نام سے گنایا گیا ہے. جی ہاں، ان میں قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کے بعد 7واں ہے حکم دینا اچھائیوں کا کروانا جی اور برائیوں سے بچانا. خالی زبانی کاروبار نہیں ہے. ہاں ہاں، اس کے بعد 9واں 10واں جو ہے ہمارے اردو میں تولا اور تبرہ کہتے ہیں. صحیح لفظ عربی کا ہے تولی اور تبری. اچھا، ولا سے اور براعت سے لفظ بنے ہیں. یہ جو ڈھانچہ لفظ کا ہے، تھوڑا سا گرامر والی بات آ رہی ہے، باب تفعل سے ہے. جب کوئی لفظ مختلف ڈھانچوں میں عربی منتقل ہوتا ہے تو اس کے اصل حروف تو باقی رہتے ہیں، لیکن ڈھانچے بدلنے سے ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. اچھا، مثلا نزول کسی چیز کا نازل ہونا ہے، لیکن تنزیل کسی چیز کا دھیرے دھیرے آنا ہے. اب اس میں صرف آنا نہیں ہے، نزول نہیں رہ گیا، اس میں اس آہستہ آہستہ جی آنا، اس میں کیفیت آ جاتی ہے. صحیح، اس کے برخلاف قرآن مجید کے لیے جو نزلنا کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم سب کو یاد ہے. اور جی قرآن مجید میں آیا نحن نزلنا الذکر، جی ہاں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو ایک جگہ نزلنا ہے، ایک جگہ انزلنا ہے. دونوں کی اصل ہے نزول، اوپر سے نیچے آنا. لیکن انزلنا کا مطلب ہے پورا ایک ساتھ آنا. ہم نے سب ایک ساتھ بھیجا ہے شب قدر میں. اچھا، انا نحن نزلنا الذکر ہم نے آیت آیت سورہ سورہ کر کے بھیجا ہے 23 سال میں. دھیرے دھیرے کر کے. تو لفظ وہی ہے، نزول، ڈھانچہ بدلا تو معنی بدلے. براء سے تبرہ ہے، باب تفعل ہے، جیسے صرف سے تصرف ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا کسی کام کو کرنے کے لیے اور وہ اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنا. تولی یا تولا یہ ہے کہ جو ولا کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اس کو عملی شکل دینا. صرف زبان سے دعویٰ نہیں بلکہ اسے عملی شکل دینا. اچھا، اسی طرح سے براءت کا مطلب ہے کسی سے دوری اختیار کرنا. تو براءت زبان سے تو نہیں ہوتی بلکہ براءت حقیقتاً عمل سے ہوتی ہے. یہ دونوں عمل ہیں، فروع دین میں ہیں. صحیح بات ہے. یہ دونوں اعمال ہیں. تولی بھی اعمال کی شکل میں ہوگی، تولا اعمال کی شکل میں. تولا کیسے ہوگا؟ ہم جشن کریں گے، مجلس کریں گے، یہ سب تولا ہے. ان کی خوبیوں کو اپنے اندر سمونے کوشش کریں گے. تبرہ جن سے دوری ہمیں براعت کرنا ہے.
ان سے ہم عملی زندگی میں ان کی خرابیوں کو ہم نے اپنے اندر نہیں آنے دیں گے، ان سے دوری اختیار کریں گے، تو دونوں عملی چیزیں ہیں۔ ان اعمال کو آدمی زبان سے بھی انجام دے گا، آنکھوں سے بھی انجام دے گا، دوسرے اعضاء بدن سے بھی انجام دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تبرع کا مطلب صرف ہو گیا ہے برا بھلا کہنا، وہ ہرگز نہیں ہے۔ تبرع کا مطلب ہے برائی سے بچنا اور بروں سے دوری اختیار کرنا۔ جیسے تولا کا مطلب ہے اچھائیوں کو اپنانا اور اچھائیوں کی قربت حاصل کرنا، عملی چیزیں ہیں دونوں۔ جی اسی طرح سے ایک لفظ لعنت بھی ہے، قرآن مجید میں 70 بار سے زیادہ یہ لفظ شاید استعمال جی ہوا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، خیال آتا ہے۔ یہ عمل ہے، یہ اللہ کا عمل بھی ہے۔ زیادہ تر تو اللہ نے اپنے لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ایک آدھ جگہ بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، یعنی اللہ کے علاوہ بھی اور ہیں جو یہ عمل کریں۔ لیکن اللہ کی طرف سے لعنت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ ان سے اپنی رحمت کو دور کر لے اور آخرت میں ان کو عذاب دے، یہ لعنت ہے۔ بندوں کی طرف سے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، جسے ہم کہیں گے بد دعا۔ یہ دعا یعنی بد دعا کرنا کہ مالک ان سے اپنی رحمت کو دور کر دے اور ان پر آخرت میں عذاب نازل فرما۔ جنہوں نے محمد آل محمد علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائیں، ان کا گھر لوٹا، ان کو تاراج کیا، ان کو تباہ کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید میں ظالمین پہ لعنت ہے۔ تو جو اس کا مصداق ہوں، یہ مسئلہ الگ ہے کہ تاریخ سے طے ہوگا کہ کون ظالم تھا، کون، سب لعنت ہے قرآن مجید میں، قاتلین پہ بھی ہے، جی ظالم پہ بھی ہے، کاذب جھوٹے پہ بھی ہے۔ تو اب یہ ہیں کون، یہ تاریخ طے کری۔ ہو سکتا ہے تاریخ سے ایک سمجھتا ہے کہ فلاں نے یہ ظلم کیا ہے لہذا لعنت کا مستحق ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ظلم نہیں کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ عمل وہ ہے جو صفتوں سے جڑا ہوا ہے، برائیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت دنیا میں دور کرے اور آخرت میں عذاب کا شکار کرے۔ اور بندہ جب لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار اسے رحمتوں سے دور کر اور اسے عذاب آخرت کا مزہ چکھا۔ یہ دو چیزیں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تیسری چیز ہے سب و شتم، وہ ہے گالی۔ مذہب اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے، وہ حرام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پھر مقدس جگہ بالکل نہیں، کسی جگہ جائز نہیں ہے، کہیں جائز نہیں ہے، نہ کسی زمانے میں جائز ہے، نہ کسی جگہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کسی مقدس جگہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم اس جگہ کی حرمت کو ختم کرنے کا گناہ بھی کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ ایک ہی گناہ ہوتا ہے لیکن وہی گناہ مقامات بدلنے سے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں بعض گناہوں کو مثلا بدکاری سے بدتر قرار دیا گیا ہے، اور پھر کہا کہ جیسے مسجد الحرام میں کوئی بدکاری گھر میں ہو وہ بھی بری چیز ہے، لیکن مسجد میں خدا نخواستہ ہے اور بری، مسجد الحرام میں اور بری۔ تو جو مقدس مقامات ہیں، گناہ اگر وہاں کیا جاتا ہے، غیبت اگر مسجد میں بیٹھ کے ہو رہی ہے، مجلس میں بیٹھ کے ہو رہی، تو غیبت کا جرم بڑھ گیا، اس لیے کہ آپ نے مجلس اور فرش اعضاء کی قداست اور تقدس کو بھی پامال کیا ہے، تو اس جرم بڑھتا ہے اس سے۔ گالی دینے کی اجازت تو ہے ہی نہیں ہے بالکل، مذہب میں سب و شتم حرام ہے، گناہ کبیرہ کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے۔ لعنت یعنی دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا، اس سلسلے میں روایات میں اور زیارتوں میں خاص کر کے آئے ہیں کلمات، اور یہ چیزیں ہیں اس میں، اور وہ ایک ضرورت ہے تاکہ ہم ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، دور رہیں، وہ صفتیں اپنے اندر نہ پیدا کریں۔ لیکن ایک ہے کسی کام کو کبھی کبھی کرنا، اور ایک ہے اسے اپنی بو بنا لینا۔ دل ہی نہیں مانتا جب تک کہ ہم جیسے ایک جھوٹ بولنے والے کاذب کہتے ہیں، لیکن جو بہت جھوٹا ہوتا ہے اسے کذاب کہتے ہیں۔ کذاب کہتے ہیں۔ قصاب کس کو کہتے ہیں؟ ہم بھی بقرعید کے دن 2-4 بکرے ذبح کرتے ہیں، جی جی، تو ہم قصاب نہیں کہلاتے۔ نہیں کہلاتے۔ قصاب وہ کہلاتا ہے جس کے یہی کام ہی ہے، پیشہ ہی ہو گئے ہو۔ تو لعنت کرنے والا لاعن ہے، لیکن جب بس یہی کرے تو لعان ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے کلمات ہیں، ہدایات ہیں، ارشادات ہیں کہ لعان نہ بنو، لعنت کرو لیکن لعان نہ بنو، یعنی ہر وقت، ہر قدم پہ، ہر بات پہ لعنت، یہ اپنی بو نہ بناؤ۔ جی جی، ہر قدم پہ صلوات بھیجو، ہر قدم پہ ان کو یاد کرو، لیکن ہر زندگی کے ہر لمحے کو
میں بھی دیکھ رہا تھا اس موضوع پہ گفتگو چل رہی تھی چونکہ، تو حدیث کا جملہ ہے کہ لیس المؤمن بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان، مومن جس کو بعض لوگ کہتے ہیں نا بڑے گلیندے ہیں نہیں ہوتا، تانا زنی کرنا، ہر وقت تانا زنی کر رہا ہے نہیں ہوتا مومن، نہیں ولا باللعان، مومن ہر وقت لعنت کرنے والا آدمی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں تبرع کا مفہوم سمجھنا چاہیے، لعنت کا مفہوم سمجھنا چاہیے، لعنت اور سب و شتم کے فاصلے کو سمجھنا چاہیے، جی اور ہمیں مہذب مذہب کے ماننے والے ہیں، تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لعنت لوگ کرتے ہیں اکثر، اور پھر ابھی ہم نے کہا بھی تھا کہ دل نہیں بھرتا یا تسکین نہیں ملتی نام لے کر کے۔ آپ نے کہا تھا تاریخ یہ طے کرے گی کون اس کا مصداق ہے لعنتی، تو ہم نے تاریخ طے کر لیا ہے، ہم پہچان رہے ہیں، لیکن دوسرا اسے قبول نہیں کر رہا۔ ہاں دوسرا قبول نہیں کر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مقام پہ جی اگر ہم نے نام لے کر کے لعنت کرنا شروع کیا، جبکہ ہم جی صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس کا اثر جو ہے وہ بہت برا پڑے گا، تو وہ کیا حکم رکھتا ہے قرآن مجید میں اس سلسلے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا، تم وہ لوگ جن خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں ان کو سب و شتم نہ کرو، تم ان کو سب و شتم کرو گے تو وہ تمہارے خدا کو سب و شتم کریں گے۔ معصومین نے منع کیا ہے کہ ان کے بزرگوں کو تم برا بھلا کہنا شروع کرو گے تو پلٹ کے تمہارے بزرگوں کہے گا، اور یہ ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جی ہو رہا ہے۔ ہو رہا، صحیح بات ہے۔ مولا کائنات سے لے کے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، سب کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، پہلے نہیں تھے سب، ہاں پہلے نہیں تھی۔ کسی میں جرت نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں رہا تھا، یہ ماحول کیوں پیدا ہو گیا؟ کہیں ہم اس میں کہیں ذمہ دار تو نہیں؟ جیسے باپ اگر اولاد نالائق نکلے تو آپ تو ہے، مگر اس کا باپ بھی ذمہ دار ہے کہ اللہ اس سے بھی ناخوش ہے، تو کہیں وہ ماحول ہم سے تو نہیں کریٹ ہو رہا؟ مذہب اہم کو بچانے کے لیے کم اہمیت والی چیز کو کنارے رکھوا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ کو جان قیمتی ہے، نماز اگر پڑھنے سے جان جا رہی تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تقیہ کریں گے، حرام ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ کام کرنا جن سے مذہب کا کوئی دوسرا بڑا نقصان ہو، لوگوں کے آنے کا دروازہ بند ہو، معصومین علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہونے لگیں، تو ہم ایسا کیوں کریں؟ کیوں کریں؟ اچھا، یہ جو پولیٹکس میں جو لوگ رہتے ہیں، پولیٹیشین، یہ اپنے ساتھ دو چار ایسے لوگ کو لے کے چلتے ہی ہیں کہ ذرا سا ادھر کچھ کہا اور فوراً جے 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 کار ہو جاتی ہے، اور اس کے کرنے کی بنا پہ جو ہے اکثر پوری پبلک جو ہے اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ تو کیا یہ محسوس کر سکتے ہیں کہیں کہیں، کیونکہ یہ چیز سننے میں بھی آئی ہے، دیکھنے میں بھی آئی ہے کہ مقدس جگہوں پر بھی کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جا کر کے لعنت بھیجنا، اور وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ریکارڈ ہو کر کے پھر وہ دشمنوں تک پہنچتی ہے، اور پھر دشمن اس کو دکھا کر کے یعنی ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، یہ دیکھو کیا کیا نام لے کر کے لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہماری یعنی جو عوام، سادی عوام ہے بیچاری، ہاں میں ہاں ملانے لگتی ہے، اور سوشل میڈیا کا خیال رکھتے ہوئے کیا کہیں گے آپ؟ مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو سازشیں مذہب کے خلاف رچی جا رہی ہیں، جی ان سازشوں کے آپ کے جیسے جوان بھی اب کیچ کر رہے ہیں، درک کر رہے ہیں۔ دشمن نے جو کھیل کھیلے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، دشمنوں کی طرف سے سازش ہے عالم اسلام کو آپس میں ٹکرائے رکھنے اور لڑائی رکھنے کی، اور مولا کائنات نے ایسے کاموں سے روکا ہے۔ جنگ صفین کے بعد کچھ لوگ درمیان یا اس کے بعد کچھ لوگ گالی دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، سب و شتم کر رہے تھے، لشکر شام کی وہ تھے اس لائق۔ جی تو امام نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، بلکہ دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے کے واپس لے آئے۔ سبحان اللہ۔ انا و علی ابوا هذه الامہ، وہ یہ نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد بگڑ کے برباد ہو جائے، آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائے، بچ جائے، آ جائے، آ جائے۔ تو اگر ہم علی والے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ لوگ دور نہ جائیں، جو دور چلے گئے واپس آ جائیں۔ اس کے لیے جو ہمیں تھوڑا اپنے اوپر جبر کرنا پڑے، تھوڑا اپنے نفس کو دبانا پڑے، تھوڑا اپنے خواہشات کو اچلنا پڑے، تو اسی کا تو جہاد بن نفس نام ہے، اور اسی کا نام جہاد اکبر ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے لیکن نہ کریں، اس سے حالات بتا رہے ہیں کہ اپنے نہ کو کریں۔ روکیں۔ ہم محفوظ علاقے میں بیٹھے ہیں لیکن اس کو دکھا کے پھر گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے۔
تو پھر ہم کہیں سے ذمہ دار اور شریک نہ ہو جائیں اس کے، قتل مومن میں ہم پارٹنر نہ بن جائیں۔ ہماری پوری طاقت یہ لگنا چاہیے کہ ہم افراد کو کم نہ کریں، افراد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، جن کی اصلاح نہیں ہوگی پھر وہ اللہ جانتا ہے، وہ پہچان لیے جائیں گے، کنارے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اب آئیے اپنے آخری مرحلے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ ایک سوال جس کا جواب آپ تک پہنچے گا، جس کو سننے کے بعد کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ارے اب آنکھ کھلی، وہ الحال ہو سکتا ہے۔ اب معاشرے میں آج کل یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک آئی ہیں، اس میں ہم نے بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اکثر دیکھیے زیارت جو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے آئی ہیں، وہ پڑھی آئی، تب تک بیچ میں آئیں بھائی یہ جملہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزوں ایڈ کرنے دینے کیا معاملہ ہے؟ جو مذہب نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر رکھی ہیں، جن کاموں کو حکم اللہ نے دیا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ کا طریقہ معین کر دیا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، کچھ کا طریقہ معین نہیں کیا، ہم سے کہا تم یہ کام کرنا ہے، اب تم تو اپنے سلیقہ ایمانی اور سلیقہ فطری سے اس کو انجام دو۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور طریقہ بھی بتا دیتا ہے، اذان اقامت کا حکم دیتا ہے تو اس کے الفاظ معین کر دیتا ہے۔ جہاں سلیقہ اور طریقہ معین ہے اس میں کسی طرح کی تبدیلی کا ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ یہ ایک طرح کے نسخے ہیں جو اس حکیم نے لکھ دیے ہمارے لیے، اس میں کچھ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے چھوٹ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مفاتیح الجنان میں ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کچھ امام سے فرمائش کی کہ کچھ ایسا بتا دیں کہ جو بڑھاپے میں بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں، آدمی بہکی باتیں کرتا ہے، یا آخر عمر آتے آتے عقائد میں غلطیاں ہونے لگتی ہیں، ان سے بچ کے رہے، آخر تک دین محفوظ رہے۔ جی۔ تو امام نے کہا کہ نماز صبح کے بعد، شاید مغرب کے بعد، چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جی، اسے پڑھو۔ تو اس نے دہرایا کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا ترجمہ ہوگا کہ دلوں کے بدل دینے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھ، برقرار رکھ، قائم رکھ۔ انہوں نے فوراً ایک لفظ اس میں بڑھایا، یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کے بدل دینے والے اور نگاہوں کے بدلنے والے۔ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، اچھا، دونوں کلمات اللہ کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے تھوڑی قابلیت کی، امام نے تو صرف مقلب القلوب کہا تھا، ان کا اے مقلب القلوب اور اے مقلب الابصار، نگاہوں کے بدل دینے والے میرے دل کو۔ سیدھی بالکل بات ہے کہ دل نہ بدلے تو دل کے بدلنے والے سے کہیں گے، نگاہ کے بدلنے والے سے نہیں کہنا، لیکن قابلیت جتائی انہوں نے۔ تو امام نے فرمایا کہ بے شک وہ مقلب القلوب بھی ہے اور وہ مقلب الابصار بھی ہے، جی، مگر تم وہی کہو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ دعاؤں میں ہم اضافے کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ یا 10 بار دہراتے ہیں، دعائیں کمیل پڑھی جاتی ہے، اس میں سب دیکھیں گے آپ، اور جگہوں پہ دیکھیں گے۔ کیا مطلب ان سے رہ گیا تو ہم اس کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ یعنی جہاں کہا گیا وہ تو کیجیے، جتنا جو ہے اتنا ہی کرنا ہے ہمیں، اطاعت اسی کا نام ہے۔ اپنی طرف سے گھٹانا بڑھانا ہی، بڑھانے کا مطلب ان سے رہ گیا تھا، گھٹانے کا مطلب ان سے زیادہ ہو گیا تھا۔ تو گھٹانے بڑھانے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی۔ پھر جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں، جو اضافات لوگ کرتے ہیں ہر جگہ، دعا میں، اذان میں، زیارتوں میں، اور وہ لاؤڈ اسپیکرز پہ پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ذرا سے پڑھا لکھا کوئی انسان جو تھوڑی عربی فارسی جانتا ہو دیکھ سنے تو کہے گا کیسی قوم ہے یہ، اس کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ عربی کیا لفظ بول رہا ہے کہ فارسی السلام علیکم یا شہزادہ قاسم زیارتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ شہزادہ عربی نہیں ہے، یہ ہے ایجاد، یہ ایجاد کا نتیجہ ہے کہ جب ایجاد ہو رہی ہے تو پھر کہاں تک چلا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی جگہوں پر پیغمبر کے بعد مولا کے ذکر کے بعد، حضرت فاطمہ کے ذکر کے بعد زیارتوں میں جناب خدیجہ کبریٰ کو شامل کر رہے ہیں۔ جہاں ہیں وہاں ہیں، زیارت وارثہ میں ہے، جس جگہ ہے وہاں ہے، لیکن اب آپ ہر جگہ اپنی طرف سے
کوئی کچھ ایک آفت آئی ہوئی ایجاد کی، تو یا تو اظہار قابلیت ہے یا انسان کو پتہ نہیں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ جو زیارات جیسے وارد ہوئی ہیں، جو دعائیں جیسے وارد ہوئی ہیں، ان کو بالکل انہی لفظوں میں نپے تلے ایک لفظ گھٹائے بڑھائے بغیر اس کو پڑھنا چاہیے، تب وہ اثر حاصل ہوگا جو اس نسخے میں ہے۔ شاید اسی کو شاید یہ کہا جائے کہ نقش قدم پہ چلنا، نہ آگے نہ پیچھے۔ پیچھے غدیر میں سکھایا بھی یہی ہے کہ نہ آگے جاؤ نہ پیچھے، آگے جانے والوں کو واپس بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کو انتظار کیا، سب کو ایک ساتھ کیا، تب مولائیت پہنچائی۔ تو ولایت کا پیغام تو پہنچا ہی ان کے لیے جو نہ آگے گئے چلے گئے نہ پیچھے رہ گئے، جو منزل مرکز میں آئے، مرکز اعتدال پہ آئے۔ جی، نہ افراطی کے لیے غدیر کا پیغام تھا نہ تفریطی کے لیے، صحیح۔ دونوں اس لائق نہیں تھے۔ پہلے مرکز پہ آؤ، اعتدال پہ آؤ، تب تم اس پیغام کے اہل بنو گے۔ تو ہمیں اس چیز کو سیکھنا چاہیے۔ جہاں اس نے طریقہ معین نہیں کیا ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اس کا تو ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھو۔ جی، اب وہاں نہیں بتایا کہ کیسے رکھو، تو ہم ان کو خوش رکھنے کی تدبیریں کریں گے، لیکن وہاں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جو حکم خدا کے خلاف ہو یا خلاف عقل ہو۔ صحیح۔ خلاف عقل و خلاف شرع کام وہاں بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں ہمیں آزادی ملی ہے ہمیں یہ کرنا ہے۔ آزاداری میں بھی کوئی طریقہ معین نہیں کیا گیا کیسے کرنا آزاداری۔ جو حسین کے غم کا اظہار کرے عمل، وہ آزاداری ہے۔ جی بے شک۔ اس میں کوئی بھی عمل جو اس کا اظہار کرے گا وہ آزاداری کا مصداق بن جائے گا، مستحب ہو جائے گا، اجر کا سبب بنے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا جا رہا کہ جس کو اس کام کو جب ہم کر رہے ہیں تو کوئی غیر اور اجنبی دیکھ رہا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا۔ غیر اور اجنبی بھی دیکھے تو سمجھ جائے کہ کوئی غمزدہ آدمی ہے، مصیبت زدہ انسان ہے، اور یہ اپنی مصیبت کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہے، بس وہی کام آزاداری بن سکتے ہیں۔ ان سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں، کچھ تو ایسی بھی ہیں کہ غم کا تو اظہار ہو رہا ہے مگر وہ حکم خدا کے سے اگر وہ ٹکرا بھی حکم رہا ہے۔ خدا سے ٹکرا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کوئی ایسی بھی چیز ہے جو حکم نہیں، خدا ایسی سے میں بتا دوں کہ جیسے بت پرستی بالکل منع ہے، لیکن اب امام حسین علیہ السلام کو بالکل پتلا بنایا جاتا ہے اور سجدہ کیے ہوئے، اور چاروں طرف سے تیر، اور پھر 4 لوگ اس کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے، تو یہ پتلا مجسمہ مجسمہ بنا دیا گیا، حرام بالکل آدمی نہیں، حرام۔ دیکھنے میں انسان۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا بھی جو غیر مذہب کے تھے، کہیں بھائی اب کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں، تو بہرحال وہاں نگاہ جھک گئی تھی۔ وہی بات ہو گئی نا کہ چاہے اس کو دیکھ کے، ایک تو وہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی آدمی یہ کہاں سمجھے کہ غمزدہ ہیں جو اسے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو کوئی آدمی نہیں سمجھے۔ تابوت ہم اٹھائے ہوں گے تو دیکھنے والا کہے گا کہ مصیبت کا مظاہرہ ہو رہا، جی، لیکن بہرحال وہ اگر مجسمہ بنایا گیا تو مجسمہ بنا اجازت ہے ہی نہیں۔ ہمارے بہت سے ناظرین نے دیکھا ہوگا، کیونکہ اب چیزیں وائرل ہوتی ہیں نیٹ پہ، نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں۔ مجسمہ ہے، جائز نہیں۔ اگر وقت ختم ہو گیا ہے، بس آخری لمحوں میں کچھ اہم پیغام آپ اس سیریز کو دیکھتے ہوئے، کچھ اہم باتیں بالخصوص ہماری جو نوجوان جو طبقے ہیں ان کے لیے۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آزاداری کا حق ادا کریں۔ آزاداری عبادت ہے، عبادت کی بنیادی شرطوں میں خلوص ہے۔ عبادت منمانے طریقے سے نہیں ہوتی ہے، عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہوتی ہے۔ آزاداری بھی ایک عبادت ہے، تو جو الہی سلیقہ ہے، جو ایمانی سلیقہ ہے، اس کے ذریعے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ نئے کی فکر نہ کی جائے، ایجادات نہ کی جائیں، ایسی چیزیں نہ کی جائیں جو لوگوں کو دور کریں، ایسے کام ہوں آزاداری میں جو لوگوں کو کھینچ کے لائیں۔ کمپٹیشن ہمارا آج کل آتے ہیں نا مسکوٹو ریپلنٹ، کیا کہلاتے ہیں، بھگانے والے، یہ کام ہمارا نہ ہو، ہمارا کام مقناطیس کا ہو۔ حب حسین، حسین کی مظلومیت، یہ ساری چیزیں مقناطیس ہیں، انسان کو کھینچ لانے کے لیے ہیں۔ ہم اس پر اپنی ذاتی پسند کے اتنے کور نہ چڑھا دیں کہ کہیں وہ کشش اس کی ہماری غلطیوں سے، کشش تو اس میں ہے لیکن وہ کشش دیواریں کھڑی کر دیں اس کے آگے کے باہر نہ جانے پائے، ایسا نہ ہو۔ اس آزاداری میں جو کشش ہے اس کشش کو برقرار رکھیں تاکہ قومیں کھنچ کے حسین کی طرف آتی رہیں اور حسین کے ذریعے خدا تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کو بھی، پن ٹی وی والوں کو بھی، اور ہم سب سے قبول کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ سیریز، یہ سلسلہ گفتگو کا اس موضوع کے متعلق اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن بس وہی ہے کہ بڑی بڑی باتیں جب پیش کر دی جاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے زیر سایہ آ ہی جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے ہمیں نہ معلوم ہو، تو ان سب چیزوں میں سائے میں آ چکی ہوں گی، اس کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد عمل کیجیے۔
خدا سے جہاں ٹکراؤ ہونے لگے بس وہیں اپنے قدم کو روک لیجئے، پیچھے ہٹ جائیے، یہی بہتر ہے وہاں نجات پا جانے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے اس کو رکھتے ہوئے یہ 2 مہینہ 8 دن یا سال بھر میں بھی کچھ ایسے ایام آتے رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو جو مقصد ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر عمل کو، ہر پروگرام کو ہم تشکیل دیں، انشاءاللہ وہ مقبول بھی ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں۔ اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر کبھی اور کسی موضوع پہ انشاءاللہ بات ہوگی، تو فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔